سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في كتابه المحكم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ہمارے گرامی قدر، اللہ کے دین کی بات جہاں بھی ہو بڑی عزت اور بڑی توجہ سے سننی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ درس حدیث اور دینی مجلس کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ زیادہ احادیث آپ کو سنانے کی ضرورت بھی نہیں. یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر پل اللہ کی رحمت اور خیر اترتی ہے، فرشتے اترتے ہیں اور باضابطہ باقاعدہ حاضری پیش ہوتی. لیکن جو دین کی مجلس حدود حرم میں ہو اور بیت اللہ کے قریب ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس کی اہمیت قدر زیادہ ہے. میں انشاءاللہ امید رکھوں گا کہ آپ کی توجہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی باتوں کی طرف رہے گی. دعا کرتا ہوں دست بستہ کہ اللہ تبارک و تعالی آج کا ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور اللہ تعالی آج کی اس مجلس کی برکت سے ہمارے مستقبل کی پریشانیاں دور کر دیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں دے سکتے، بڑے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ جس اللہ نے ہم پہ دنیا میں اتنی نعمتیں بن مانگے ہمیں دی ہیں، ایک نعمت ہم اللہ سے مل کے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم حساب کے قابل نہیں ہیں. کل قیامت کے روز ہم سب کو عملوں کے بل بوتے پہ، اعمال کے بل بوتے پہ تو ہم جنت جا نہیں سکتے، بڑے تھوڑے. ہمارا جو دخول جنت کا معاملہ ہے وہ سارے کا سارا یا اللہ تیری رحمت کے ساتھ وابستہ ہے. تو کل قیامت کے روز جب آپ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہو تو یا الہ العالمین آپ مسافر کی دعا رد نہیں کرتے. پھر حدود حرم میں دعا ہے، پھر دین کی مجلس میں دعا ہے، پھر آمین کہنے والے ایک سے ایک بڑھ کے اللہ والا ہے. تو یا رب العالمین کل قیامت کے روز ہم سب کو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما. احباب گرامی قدر، میں آپ کے سامنے شاید آج کوئی اہم موضوع بیان نہ کر سکوں. ایک درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خطابات، دروس آپ ماشاءاللہ سماعت فرماتے رہتے ہیں. میں آج آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اور آپ کو سرنگوں کرنے کے لیے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو گرانے کے لیے جو منصوبے ہو رہے ہیں، ان میں سے چند اہم باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. توجہ بھی چاہتا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا بھی رہوں گا. تو بغیر کسی تمہید اور تطویل کے میں سب سے اپنی پہلی بات کا آغاز کرتا ہوں. آپ دعا یہ کریں کہ اللہ میں حق سچ بیان کرنے کی، سننے کی اور پھر اس پر غور کرنے کے بعد اس پہ اللہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کے خلاف جو سب سے خطرناک سازش ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے، قلوب سے اسلام کی حمیت، اسلام کی غیرت
اور اسلام کی فوقیت کو ختم کر دیا جائے. اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم اس کو مدم ضرور کر دیا جائے. یہ ہمارے پاکستان میں چند ماہ قبل ایک عورت مری ہے، اس کا نام تھا آسمہ جہانگیر. میں نے علل اعلان اس کی باتیں سنی ہیں. وہ ٹی وی کی سکرین پہ آ کے اینکروں کے پاس بیٹھ کے علل اعلان یہ بات کہتی تھی کہ میں مذاہب کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتی، میرے نزدیک یہ تمام مذاہب ایک جیسے ہیں، ان مذاہب میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیں کہ دنیا کے تمام مذاہب مل کر دین اسلام کی عزت، عظمت اور فوقیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تقارب ادیان کے نام پہ ہمارے دلوں سے اسلام کی غیرت کو مٹانے کا یہ جو خطرناک منصوبہ ہے، یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. اور ہمارے ملک میں تو دو طرح سے یہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے. جو ایک ذمہ دار ٹیم کی رپورٹ ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے میں دو باتیں رکھتا ہوں. اسلام کی حمیت، اسلام کی غیرت اور اسلام کی فوقیت کو بالخصوص نوجوان نسل کے سینوں سے نکالنے کے لیے ایک دھندا یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ باقاعدہ ان مرزائیوں کو غلبے میں اور ان عیسائیوں کو چرچ کے اندر باقاعدہ یہ تربیت دی جاتی ہے کہ جب بھی مسلمانوں سے پیش آنا ہے، توجہ میری طرف رکھیں، جب مسلمانوں سے پیش آنا ہے تو بڑے اخلاق سے پیش آنا ہے، بڑے نرم لب و لہجے سے پیش آنا ہے، بڑی محبت سے پیش آنا ہے، بڑی مٹھاس سے پیش، اخلاق کے ذریعے ان کے قریب بھی ہونا ہے اور ان کے دل میں جگہ بھی بٹھانی ہے. اور یقین مانیں یہ باقاعدہ ان کا ایک طریقہ ہے، واردات ہے. اور کئی مسلمانوں کو میں نے یہاں تک کہتے ہوئے سنا ہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو جی ہم سے تو عیسائیوں کا اخلاق بہتر ہے، ہم سے تو مرزائی بہتر ہے. ایک بات ذرا اچھی طرح سن لو، میں باوضو اللہ کی عزت اور اس کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بے عمل سے بے عمل، بد عمل سے بد عمل مسلمان ایک طرف، اور پوری کائنات کی یہودیت، مرزائیت اور عیسائیت، بدھ مت، ہندو، سکھ، یہ ایک طرف. پوری کائنات کے غیر مسلم مل کر بھی کسی بے عمل سے بے عمل مسلمان کے جوتے کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یار یہ جتنا بھی گناہ گار خطا کار ہے، یہ قرآن کو اللہ کی آخری سچی کتاب مانتا ہے، رسول رحمت علیہ السلام کو خاتم الانبیاء مانتا ہے. میں ان کے اخلاق کو کیا کروں؟ نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں قرآن بھی جھوٹا ہے اور نعوذ باللہ نبی پاک بھی جھوٹے ہیں. تو آپ اس طریقہ واردات کو سمجھیں. یہ ان کے اخلاق کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں اسلام کی حمیت نہ رہے، اسلام کی غیرت نہ رہے، جو ایک تمیز ہے، جو ایک برتری ہے وہ نہ رہے. اسی طرح یہ بڑی تیزی کے ساتھ بعض ممالک میں کام جاری ہے کہ یہ جو این جی اوز ہیں نا، ان کی عیسائیوں کی، مرزائیوں کی جو تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ غریب جو ممالک ہیں یا جو مسلمان ہیں دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کے گھروں کا باقاعدہ سروے کرتے ہیں، رپورٹ حاصل کرتے ہیں، ان کے بچوں کا میڈیکل فری کرتے ہیں اور ان کا علاج معالجہ فری کرواتے ہیں اور ان کو تاشیرہ، ویزا وغیرہ ان چیزوں کی سہولتیں دیتے ہیں. اور وہ ثابت یہ کرتے ہیں کہ دیکھ لو دکھ کے وقت کے مسلمان تمہارے ساتھی نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں. یہ چند دن قبل میں ایک مسلم فیملی سے ملا. یہ دل کا دکھ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ ان کی عورتیں پتہ مجھے کیا کہتی تھیں؟ مرد تو مرد تھے نا، وہ تو قصیدے پڑھتے تھے ان کے، عیسائیوں کے، مرزائیوں کے. ان کے گھر کی خواتین مجھے کہنے لگی شیخ صاحب یہ جو روبن بھائی ہیں نا، یہ ہیں تو عیسائی لیکن یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں ان جیسا مخلص انسان کبھی دیکھا ہی نہیں. مجھے بتائیں یہ ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ مخلص ہو؟ بھائی یہ چال ہے، ایک دھندا ہے، ایک خفیہ تدبیر ہے. میں تو یہ بات کھلے عام آپ کو کہنا چاہتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں کسی مرزائی سے، کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے، کسی بے دین سے کوئی قرض مرض لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. آپ نمک پہ گزارا کر لیں بھائی، آپ پانی پہ گزارا، آپ فاقے برداشت کر لیں. پہلی بات ہمیں تو ضرورت نہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ ہمیں سونے کے چمچوں میں بھی کھلاتے رہیں تو مل کے بولیں گے ہمارے سینوں سے اسلام کی غیرت نکال سکتے، اسلام کی محبت نکال سکتے. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے؟ آج کا غیر مسلم کہتا ہے
جب ہم قرآن پاک کے اور کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کے جو نبی پاک ہیں ان کے کارٹون بناتے ہیں، تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور مسلمان ہڑتالیں کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور بہت طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ مسلمانوں کے ممالک میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں ماحول ہی ایسا بنا دیا جائے کہ ہر مسلمان نہیں تو کم از کم ان کی نوجوان نسل جو ہے، جو روشن خیال ہے، کم از کم ان کے جو مسلمانوں کے نوجوان ہیں، زبانیں بھی مسلمانوں کی ہوں اور وہ توہین بھی اسلام کی کریں اور وہ مذاق بھی اسلام کا اڑائیں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا ہمارے بعض مسلم ممالک میں داڑھی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ داڑھی والوں کی تنقیص اور تذلیل نہیں کی جاتی؟ پردے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ جو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرے اس کی تضحیق نہیں کی جاتی؟ بھئی یہ پردے کا مذاق سورہ نور کا مذاق ہے، داڑھی کا مذاق رسول اللہ کے چہرے کا مذاق ہے، یہ رسول اللہ شلوار سے ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھتے تھے، یہ سنت کا مذاق، رسول اللہ کے دین کا مذاق ہے۔ پوچھیے آپ شیخ مکرم سے، عقیدے کے علماء نے نواقض الاسلام کی جو کتابیں لکھی ہیں اس میں باضابطہ لکھا ہے کہ جو اسلامی تعلیمات میں سے کسی اہم تعلیم کا مذاق اڑاتا ہے اس بندے کا تو اسلام بھی خطرے میں ہے۔ بھائی اگر آپ کے گھر میں پردہ نہیں ہے یا آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے یا آپ سنت میں سے کسی عمل کی مخالفت کرتے ہیں تو دبے پاؤں شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے نا، استغفار ہونا چاہیے۔ یہ جائے کہ انسان مذاق کرے، تنقیص کرے، تحقیر کرے۔ تو اس وقت ایسے حالات ہیں اور ہمارے جو مسلم ممالک میں یہ جو گلوکار ہیں، اداکار ہیں، فنکار ہیں، جن کو ہم بڑے بڑے اعلیٰ القابات دیتے ہیں، وہ اپنے اسٹیج ڈراموں میں، فلموں میں، سٹوریوں میں کیا کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، کیا وہ جنت کا مذاق نہیں اڑاتے؟ حوروں کا مذاق نہیں اڑاتے؟ قبر کے ساتھ مذاق نہیں کرتے؟ اب جو بندہ قبر کا مذاق اڑائے، جنت کی حور کا مذاق اڑائے، ٹھیک ہے، غامدی جیسے جو جوید غامدی جیسے تو لال اعلان کہتے ہیں نا کہ حوریں ہے ہی نہیں، وہ سرے سے انکار کرتے ہیں وہ بھی مسلم سکالر، لیکن ایک طرف انکار ہے، ایک طرف استخفاف ہے، استہزاء ہے۔ اب جو بندہ جنت کا مذاق اڑاتا ہے، قبر کا مذاق اڑاتا ہے، حوروں کا مذاق اڑاتا ہے، مجھے آپ بتائیں اس کے پلے ایمان اسلام کیا بچتا ہے؟ تو احباب گرامی قدر، آپ میرا درد دل توجہ سے سنیں، ان باتوں پہ غور کریں۔ آپ کو عمرے مبارک ہو، حج مبارک ہو، قرآن شریف کی تلاوت مبارک ہو، صدقہ و خیرات مبارک ہو، یہ دعوتی سلسلے آپ کو مبارک ہوں، لیکن بنیادی طور پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب تلک ہماری بیس، ہماری بنیاد، ہماری اساس، ہماری اصل مضبوط نہیں، ہم اسلامی تعلیمات کے معاملہ میں غیرت مند نہیں، تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارے سارے اعمال خطرے میں ہیں۔ اللہ سے بڑھ کے غیرت والا کوئی نہیں۔ تو احباب گرامی قدر، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا آپ کے سامنے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ رسول رحمت علیہ السلام تو آئے اس لیے ہے کہ دین اسلام کو کائنات کے تمام مذہبوں پر، مذاہب پر غالب کر دے۔ تو یہ غالب تبھی آئے گا نا جب ہم اسلام پہ چل کے عزت محسوس کریں گے۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ فلاں سنت پہ عمل کروں گا، فلاں شریعت کی بات مانوں گا، تجارت کا فلاں اسلامی اسلوب اختیار کروں گا، فلاں اسلامی اصول پہ چلوں گا، تو مجھے خسارہ ہو جائے گا، میری ویلیو میں کمی آ جائے گی، عزت میں کمی آ جائے گی۔ جب مسلمانوں کے اندر کھاتے یہ حالات ہوں گے تو مجھے بتلائیں پھر اسلام کیسے غالب آئے گا؟ رسول رحمت علیہ السلام کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا۔ یا اللہ ہم کھڑے ہوں ہمارے اسلام کی حفاظت کرنا، ہم بیٹھے ہوں ہمارے اسلام کی حفاظت کرنا، ہم بستر پہ لیٹے ہوں یا اللہ ہمارے اسلام کی حفاظت کرنا۔ ہر نماز جنازہ میں کیا کہتے تھے؟ اللہم من ابقیتہ منا فابقہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام۔ یا اللہ ایمان اسلام پہ زندہ رکھنا اور ایمان اسلام پہ ہمیں۔ احباب گرامی قدر، آپ نے ناغہ نہ کیا کریں، کم از کم اقل شیء صبح و شام یہ 3 دفعہ دعا تو ضرور پڑھا کریں، اس کے ترجمے پہ غور کیا کریں اور اس کی لذت اور حلاوت کو محسوس کیا کریں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا
محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے میرے اللہ میں تجھے اپنا داتا مان کے خوش ہوں. لوگوں نے چند انچ کے فاصلوں پہ داتے بنا رکھے ہیں, مشکل کشا بنا رکھے ہیں, حاجت روا بنا رکھے ہیں. میرے اللہ رضیت باللہ ربا, میں دل سے تجھے اپنا داتا مشکل کشا حاجت روا مان کے خوش ہوں. وبالاسلام دینا, اور میں اسلام کو اپنا ضابطۂ حیات, دستور زندگی اور زندگی کا نظام مانتے ہوئے یا اللہ میں دل سے خوش ہوں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول مان کے خوش ہوں. میرے پیارے بھائی, یہ آپ کا مکرم عصر کی نماز کے بعد 3 دفعہ اور فجر کی نماز کے بعد, اس کے درجنوں فوائد ہیں. یوٹیوب پہ میرا موضوع بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے کہ جو بندہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ پڑھتا ہے, کثرت سے پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو دین و دنیا آخرت کے سب خزانے عطا فرما دیتے. اچھا, ایک لوگ سوال پتہ کیا کرتے ہیں, ادھر دیکھیں, کہتے ہیں شیخ صاحب دیکھیں جی انہوں نے اتنے ہاسپٹل بنائے ہیں, مرزائیوں نے, عیسائیوں نے, یہودیوں نے اتنی سڑکیں بنائی ہیں, اتنے کنویں کھدوائے ہیں, اتنا رفاع عامہ کا کام کرتے ہیں, اتنے یتیم خانے ہیں. اور میرے بھائیو, یہ دلائل دینے کا وقت نہیں ہے. صرف ایک نص صحیح مسلم سے پیش کرتے ہوئے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 ٹوک الفاظ میں, کوئی یہودی, کوئی عیسائی, کوئی مرزئی, کوئی غیر مسلم چاہے جتنے یتیم خانے بنا لے, جتنی ہاسپٹل بنا لے, جتنے رفاع عامہ کے کام کر لے, جب تلک اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا, فرمایا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو واجب کر دیا ہے. بھئی اگر آپ کو گھر بیٹھے اسلام مل گیا تو اس کا مطلب یہ تھا نا اسلام کا مذاق اڑائیں. اسلام کا قدر پوچھو, پھر اسی مکہ میں بسنے والے بلال سے پوچھو, سیدہ زنیرہ سے پوچھو, سمیہ سے پوچھو. بھائی میں چھوٹی سی بات پتہ کیا بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کے معاملے میں غیرت مند بنے. اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے, آپ کسی سنت پہ عمل نہیں کرتے, شریعت کی کسی بات پہ عمل نہیں کرتے, تو آپ کے اندر استخفاف, استہزاء اور حقارت کے معاملات نہیں ہونے چاہیے, بلکہ ندامت کے معاملے ہونے چاہیے. یا اللہ یہ میری کمی ہے, یہ میری کوتاہی ہے, میں اس پہ استغفار کرتا ہوں. جہاں میرے اللہ تعالیٰ تو نے اتنی نیکیاں کرنے کی مجھے توفیق دی ہے, یہ 1-2 کمیاں اللہ یہ بھی دور کر دے. اگر یہ ہمارا انداز ہے تو پھر بھی بخشش کی راہیں کھلی ہیں. لیکن اگر ہم ڈھٹائی کے ساتھ نص کا انکار کر دیں, جیسے یہ روشن خیال ملحد لوگ کرتے ہیں, یا اس کا استخفاف اور استہزاء شروع کر دیں, تو پھر میرے پیارے بھائیوں زندگی کے اعمال سب معاملات خطرے میں ہیں. تو پہلی بات کو یہی روکتے ہوئے اگلی بات کو شروع کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی غیرت پہ زندہ رکھ کر اللہ ہم سب کو اسلام کی غیرت, حمیت, فوقیت اور عظمت پر اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. آئیے میں نے آپ کے سامنے پہلی بات کر دی ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں نا, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صبح کو کاروبار کے لیے آتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, مارکیٹیں کھولتے ہیں, رات کو اپنے بستروں پہ جا کے سو جاتے ہیں. وہ آپ کو گرانے کے لیے, آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوئی منصوبہ, کوئی سازش, کوئی اس طرح کے معاملات نہیں کرتے. نہیں بھائی, اگر ہم نے یہ سوچ رکھا ہے تو ہماری سادگی ہے. پہلا تو میں نے آپ کو بتلایا نا کہ وہ اسلام کی غیرت مٹانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان خود اسلام کا مذاق اڑائیں, وہ ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں, اور وہ کامیاب ہو چکے ہیں. دوسرا خطرناک منصوبہ میں آپ کو بتاتا ہوں, انٹرنیشنل لیول پہ جو میرے اور آپ کے خلاف ہے. چونکہ الحمدللہ یہ جو مکہ ہے یہ پوری امت کا اللہ کے فضل سے دار الخلافہ ہے, محبت کا مرکز ہے, عقیدت کا مرکز ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چند باتیں یہاں ہونی چاہیے. دوسرا خطرناک منصوبہ ان کا یہ ہے, آج کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کو کسی نہ کسی طرح مسلمان سے لڑا دیا جائے. مسلمان کا دل مسلمان کے خلاف بغض, حقد, حسد کے جذبات کے ساتھ بھر دیا جائے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, میرے پیارے بھائیوں اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ جگہ رکھیں.
میں کسی کی بات نہیں کرتا. دکھ ہوتا ہے کہ اہل حدیث سے اہل حدیث کی عزت محفوظ نہیں, علماء کی عزت محفوظ نہیں. اللہ کی قسم کل کے چھوکرے اٹھ کر باتیں کرتے ہیں اکابر کو, قائدین کو, علماء کو, صلحاء کو, شرفاء کو. فتنہ ہے, شر ہے. بھائی میں آپ کو اتنی بات ہی بتاؤں گا نا جو آپ کر سکتے ہیں. کم از کم آپ اپنے سینے, اپنے دل مسلمانوں کے بارے میں اور مسلمانوں کے علماء کے بارے میں کشادہ رکھیں. ان کی غیبت نہ کریں, ان کی تذلیل نہ کریں. کسی صورت بھی اپنے دل میں کوئی کبر غرور نہ رکھیں کہ میری برادری اونچی ہے, میرا خاندان اونچا ہے, اس کی برادری جو ہے یہ میرا مقابلہ نہیں. ایسی باتیں نہیں. آپ کو سننے ابھی داؤد کی ایک حدیث سناؤں نبی رحمت نے کہ اکثر ہمارے جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ تعصب, برادریوں کا تعصب ہی ہوتا ہے نا جی. برادریوں کے تعصب کی وجہ سے ہم کیا کچھ کرتے ہیں, جائیں جا کے عدالتوں کے چکر لگائیں. جتنے جھگڑے ہیں ان کی بنیاد یہ برادری ہے کہ میرا قبیلہ بڑا ہے, میرا خاندان بڑا ہے, میری برادری بڑی. تیری برادری کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا, ٹوکنے والا, مجھے بات کرنے والا؟ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں. رسول رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاہلیت کو ختم کرنے آیا ہوں, جاہلیت کو مٹانے کے لیے آؤں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اب بھی اپنے دل میں جاہلیت کا تعصب رکھتا ہے, برادری کا تعصب رکھتا ہے, برادری کا بت رکھتا ہے, برادری کی پوجا کرتا ہے, برادری بیس پہ تانے دیتا ہے, برادری بیس پہ تلواریں نکالتا ہے, برادری بیس پہ کسی کا گریبان پکڑتا ہے, رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں گٹر میں, پخانے میں, گندگی میں جو رینگنے والا کیڑا ہے یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس کیڑے سے بھی زیادہ بدتر ہے. انتن عند اللہ, انتن کے الفاظ ہے, اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. علماء سمجھتے ہیں اس رینگنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہے. اچھا بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی برادری میں, اچھے قبیلے میں, اچھے خاندان میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم غریب لوگوں کا جینا آرام کر دیں, ہلڑ بازی کریں, ان کے چہروں کی مسکراہٹیں چھینیں. ہمیں وہ حدیثیں یاد نہیں ہیں کہ اگر رفع الیدین سنت ہے, اگر سینے پہ ہاتھ باندھنا اگر سنت ہے, اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا سنت ہے, سر ڈھانپنا سنت ہے, تو یہ سنت ہمیں یاد نہیں کہ رسول رحمت علیہ السلام غریب مسلمانوں سے تو پیار ہی بڑا کیا کرتے تھے. آج سے تقریباً 1429 سال پہلے کی بات آپ کو سناتا ہوں. ایک عورت تھی, غریب سی عورت تھی, مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی. بڑا مشہور قصہ ہے نا. فوت ہو گئی, صحابہ نے رات کو جنازہ پڑھایا, دفنا دی. چند نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ غریب عورت نظر نہیں آتی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے ایک جملہ بولا, اس جملے میں آج بھی مجھے غریب مسلمانوں کی محبت کی خوشبو آتی ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا جی وہ تو فوت ہو گیا, ہم نے دفنا دیا, جنازہ پڑھا دیا. آپ نے یہ نہیں کہا اچھا اللہ اس کو معاف کر دے, اس کی آخرت بہتر کر دے. فوراً آپ نے کہا دلونی اللہ قبرہا, صحابہ اگر وہ فوت ہو گئی ہے تو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. نبی علیہ السلام اس کی قبر پہ گیا. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہر عاشق کی قبر میں آپ تشریف لاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ جاتے ہوتے تو رسول رحمت کو صحابہ کو کہنے کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ قبر پہ گئے. جائیں آپ فقہا اور محدثین کی کتابیں پڑھیں. نبی علیہ السلام نے صرف ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی, اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھایا اور ہمیں پیغام یہ دیا ہے اگر تمہارے دلوں میں ایمان کی رتی ہے تو کردار کی وجہ سے حیا کیا کرو, ایمان کی وجہ سے حیا کیا کرو. تو میرے پیارے بھائیو, ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب خرافات ہے. اچھے بھلے نمازی لوگوں میں بھی یہ زہر آ گیا ہے, بس وہ پیسہ دے کے سلوٹ کرتے ہیں, گاڑی دے کے سلوٹ کرتے ہیں. ایک بندہ دیندار ہے, نمازی ہے, متہجد ہے, اللہ والا ہے, اس کو قریب اس لیے نہیں بٹھاتے, اس کی تیمارداری اس لیے نہیں کرتے, اس کو مشورے میں اس لیے نہیں پاس بٹھاتے کیونکہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے, اس کے پاس زیادہ ریال نہیں ہے, اس کے پاس عہدہ نہیں ہے, اس کے پاس سیاست نہیں ہے, لہٰذا اس کی اہمیت نہیں ہے. میری بات کا غصہ نہ کرنا. جو بندہ پیسے روپے کی وجہ سے لوگوں کی عزت کرتا ہے, میں کردار کی وجہ سے نہیں کرتا. مجھے تو اس بندے کے ایمان میں شک لگتا ہے, مجھے اس کے اسلام میں شک لگتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اندر ایمان ہو اور وہ مسلمان کردار کی وجہ سے محبت. آپ کو میں سننے صحیح مسلم کی ایک روایت سناتا ہوں.
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے. غریب سے ابا تشریف فرما تھے. حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت سلمان، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. حضرت بلال نے کوئی کڑوی سی بات کہی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے. انہوں نے ایک بول بولا جس کی وجہ سے وہ غریب سے ابا ناراض ہو گئے. حضرت بلال ناراض ہو گئے. یہ بات چلتے چلتے رسول رحمت علیہ السلام کے پاس پہنچی تو نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور بلا کر جو جملہ کہا ہے نا، آپ اس جملے پہ غور فرمائیں. آپ نے فرمایا یا ابا بکر لئن اغضبتہم فقد اغضبت الرب، اے میرے صدیق اگر تو نے زمین پر بلال کو ناراض کر لیا ہے ایسے ہی سمجھے جیسے آپ نے عرش پہ رب ذوالجلال کو ناراض کر لیا. یار کسی باکردار مومن کا یہ جرم ہے کہ غریب ہے، اس کی عزت اتنی سستی نہیں ہے، اس کی عزت آپ کے لیے مباح نہیں ہے. آپ اس کو بولنے نہیں دیتے، آپ اس کی تیمارداری نہیں کرتے، آپ کا سینہ اس کے بارے میں صاف نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ایک جگہ میں رہتے ہوئے، ایک محلے میں رہتے ہوئے، کم از کم ایک دوسرے کے بارے میں تو اپنے دلوں میں طہارت رکھے نا. غلطی کس سے نہیں ہوتی، کمی کس سے نہیں ہوتی، بھول چوک کس سے نہیں ہوتی. لیکن نفرت کا بازار گرم کرنا، کئی سال اپنے دل صاف نہ کرنا، یہ اہل حدیث ہوتے ہیں، یہ اہل سنت ہوتے ہیں، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. میں نے بعض رجال کی کتابوں میں پڑھا ایسے سردار صحابہ تشریف فرما ہوتے تھے، دور سے غریب سے ابھی حضرت بلال آتے، کوئی تاجر نہیں ہے، کوئی مارکیٹ نہیں ہے، کوئی پیسہ روپیہ نہیں ہے. جب سردار صحابہ حضرت بلال کو دیکھتے تو دور سے دیکھ کے کہتے جا سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال آ گیا. آپ کو سورہ عبس وتولی کے شان نزول کا پتہ ہے کہ ایک غریب سے ابھی کو دیکھ کر آپ کے چہرے پہ سلوٹ آئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا عبس وتولی ان جاءہ الاعمى. تو ہمارے گرامی قدر دوسری بات میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ فقہی اختلاف نہ کرو، فقہی مسئلے پہ اختلاف ہوتا ہے، کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ نفرت کی دیواریں کھڑی کر. اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ تلوار نکال لے، پستول نکال لے، ساری زندگی غیبتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو برباد کر لے. تو دوسری بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، دشمن تو ہمیں لڑانا چاہتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ، مذہبی لیول پہ، برادری لیول، ہر محاذ پہ وہ ہمیں لڑانا چاہتا ہے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ایک ہو گئے تو ہم مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اپنے دلوں کو پاک رکھیں، صاف رکھیں. ہر وقت کا نقد جو ہے، تنقید جو ہے، یہ بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے. آپ خیر کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے حالات کی بہتری کا سوال کریں، مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل صاف شفاف رکھیں. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. رسول رحمت علیہ السلام تو آئے اسی لیے ہے کہ آپ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، سب بول کے بتائیں، اگر ہم لڑتے رہیں گے تو دین اسلام غالب آئے گا؟ کبھی ایک برداشت کیا کریں ایک دوسرے کو، تھوڑی سی اسپیس رکھا کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا مخالف آپ سے زیادہ متقی ہو، آپ سے زیادہ وہ صالح ہو. تو ہمارے گرامی قدر میں نے آپ کے سامنے دو باتیں کر لی ہیں، دو باتیں بقایا ہیں، وہ بھی ذرا توجہ سے سن لیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج ہمارے دشمن، میں ان بزرگوں کی بات تو نہیں کرتا، انہوں نے تو ہمارے بڑوں سے، بزرگوں سے قرآن سنا ہے، دین سنا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ تو اسلام کے معاملے میں بڑے غیرت والے لوگ ہیں. یہ جو نوجوان نسل ہے نا، ان کو یہ کیچ کر رہے ہیں، ان کے ذہن خراب کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں ایسے کالجز، ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں بڑے بڑے ملحد لوگ پروفیسر ہیں. مذاق کرنے کے لیے اللہ کی آیات ہیں، یہی تو بات کافروں کو کہی اللہ نے قرآن میں. کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو پہلی تو بات یہ ہے بھائی اسلام کی غیرت، اسلام کی حمیت، اسلام کے پہرے دار بنے، چوکی دار بنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ ہمارا دشمن ہمیں لڑا سکتا. دلوں میں انقباض نہ رکھا کریں، حقارت نہ رکھا کریں. پوچھیں شیخ صاحب سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا کسی بندے کے لیے بدترین ہونے کے لیے، گندا ترین ہونے کے لیے
اتنا ہی جرم کافی ہے کہ وہ اپنی نیکی علم عمل کی بنیاد پر کسی دوسرے کو حقیر جانے. تجھے اللہ نے علم عمل اس لیے دیا ہے کہ تیری زبان سے کسی کی عزت محفوظ نہ رہے. تو منہ کھولتے ہوئے زبان کھولتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے نہ سوچے کہ وہ بھی انسان ہے. اس لیے تیری نماز اچھی ہے, تہجد اچھی ہے, تیرا کردار اچھا ہے کہ تو سادہ لو مسلمانوں کی عزتوں پر ایمان پہ حملے کرتا رہے. نا, ایسے نہیں. ہمیں 100 دفعہ ڈرنا چاہیے. ہم جن کو بظاہر بے دین سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ اللہ کے قریب ہو. ایک دائرے میں رہ کے تربیت کرے, ایک دائرے میں رہ کے دین کی بات کرے اور اپنی رائے دے. یہ بھی ایک شیطان کا بہت خطرناک, آپ تلبیس ابلیس ابن جوزی کی پڑھ کے دیکھیں کہ وہ دینداروں کو کیسے گمراہ کرتا ہے, خمار میں مبتلا کر دیتا. بھائی تو پاسے کا سونا ہے, تو ماشاءاللہ بہت اللہ کے قریب. یہ کیا ہے؟ کسی کا ایمان نہیں تولتے, حسن ظن رکھتے ہیں, اچھا گمان رکھتے ہیں. تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اسلام غالب ہوگا جب ہمارے سینوں میں اسلام کی غیرت ہوگی. اسلام غالب آئے گا جب ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد ہوگا. دعا کرتا ہوں آمین کہہ دے. اللہ میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. تیسرا ایک خطرناک پروگرام ان کا پتہ کیا ہے؟ غیر مسلم لوگوں کا آپ کے خلاف, آپ کے بچوں کے خلاف, آپ کے بھانجوں بھتیجوں کے خلاف. آپ پردیس میں ان چیزوں کی فکر کریں. اگر آپ یہاں رہ کے اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ایک رات یہاں نہ رکیں, فوراً واپس چلے جائیں. یہاں آپ لاکھوں ریال کمائیں گے تو آپ کے بچے سونے کے پیڑے نہیں کھائیں گے, گندم کی روٹی کھائیں گے. وہاں رہ کر 10,000 کماؤ گے پھر بھی گندم کی روٹی کھاؤ گے. اس ریال کو, پیسے روپے کو, ڈالر کو, رنگٹ کو کیا کرنا ہے جس سے بچیاں بگڑ جائیں, جس سے بچے بگڑ جائیں. بڑے خطرناک حالات ہیں آپ کے پیچھے. تیسرا خطرناک وار پتہ کیا ہے؟ یہ آپ کے نوجوانوں کو بے غیرت بنانا چاہتے ہیں, بے حیا بنانا چاہتے ہیں, بے دین بنانا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, یہ بہت بڑی سہولت ہے. ادھر دیکھیں, یہ بہت بڑی سہولت ہے, کوئی شک نہیں. لیکن اس کے ذریعے آپ کو دین سے غافل کرنا چاہتے ہیں. دن رات غیر مسلم یہ چوری ڈکیٹی کر رہا ہے, آپ کے بچوں کا ایمان چھین رہا ہے, غیرت چھین رہا ہے, ان کو بغیرت اور دیوس بنا رہا ہے. میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا, اللہ کی قسم یہ سچی بات ہے. بڑے بڑے مذہبی گھرانوں کو آگ لگ چکی ہے. جوان بچیاں بے پردہ بے دین ہو چکی ہیں, ان کی راتیں موبائل پہ گزرتی ہیں. مذہبی گھرانوں کے نوجوان کی راتیں موبائل پہ, وہ ایک پارہ قرآن نہیں پڑھتے, قرآن بھلا چکے ہیں, اور 1 منٹ کے لیے موبائل نہیں چھوڑتے. میرے پیارے بھائی, یہ مخلوط تعلیم جو ہے اس سے بھی اپنے بچوں کو بلائیں, اس تعلیم سے دور رکھیں, بچا کے رکھیں. مجھے آپ بتائیں کہ ایک کلاس روم میں جوان بچیاں میک اپ کر کے آتی ہیں, جوان بچے بیٹھے, وہ کیا پڑھیں گے؟ یہ مخلوط جو تعلیم ہے ہمارے ہاں, یہ رسول اللہ کا کلچر نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی ثقافت نہیں ہے. دینی اداروں کا رخ کریں, مدارس کا رخ کریں, اور یہ کوشش کریں کہ آپ کی کوئی جوان بچی بہن عزیزہ بن سنور کے ننگے منہ وہ کسی فیکٹری میں نہیں جانی چاہیے. یہ فتنہ ہے آپ کے ہاں پاکستان میں بہت بڑا کہ جوان کنواری بچیاں, استغفر اللہ, صبح 9 بجے وہ بچی میک اپ کر کے آتی ہے, 5 بجے تک وہ ڈیوٹی دیتی ہے. ہزاروں بے غیرتوں کا دل خوش کر کے وہ بچی مہینے کے بعد 15,000 لے بھی ہے, تو اسے کیا کرنا ہے؟ بہتر تھا پیاز پہ گزارا کر لیتا ہے, غیرت کا جنازہ تو نہ اٹھتا. یہ جتنے گلوکار اداکار فنکار ہیں نا, ان کے بارے میں نرم رویہ نہ رکھا کرو. یہ گلوکار نہیں ہے, فنکار نہیں ہے, اداکار, یہ دیوس ہے. آپ کی ہزاروں بچیوں کو انہوں نے بے دین بنا دیا, ہزاروں نوجوانوں کو بغیرت بنا دیا. میں کہتا ہوں ان کو آپ رقص کرتے ہوئے, ڈانس کرتے ہوئے نہ دیکھا کریں, ان کو مرتے دیکھا کریں. کوئی اللہ والا ان کے جنازوں میں نظر نہیں آتا, کاڑے پیلے چہرے لے کر یہ لوگ مرتے ہیں. اگر کوئی گلوکار اداکار فنکار توبہ کر کے بھی بزرگوں مر جائے تو اس کی وجہ سے جو ہزاروں بچیاں بے دین ہوئی ہیں ان کا بوجھ کہاں جائے گا؟ تو ہمارے نوجوانوں کے موبائلوں میں ان کی تصاویر ہوتی ہیں, ایک رات نہیں گزرتی ان کا کلپ سنے بغیر. یہ میں آپ کی بات نہیں کرتا, استغفر اللہ, یہ میں باہر کی بات کرتا ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں, بغیرتی اور بے حیائی کا بہت بڑا سیلاب ہے. یہ آپ کو نا پرلے درجے کا بغیرت بنانا چاہتے ہیں بس, کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہو یہودی دین نہیں پڑھتا,
عیسائی دین نہیں پڑھتا، مرزائی دین نہیں پڑھتا. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب تک مسلمانوں کے جوانوں کی آنکھوں میں حیا رہے گی ہم مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے، ان کو بغیرت کر کے مارو. لوگ ٹیلی فون کر کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور بغیرتوں کی بھی اللہ دعائیں سنتا ہے، بغیرت بندے کی بھی اللہ دعا سنتا ہے. دیوس پر تو اللہ نے جنت تک کو حرام کر دیے، ورنہ بندہ اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، اللہ کہتا ہو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، ہاتھ اٹھائے تو اللہ کا عرش میں کانپ جائے. اللہ تو بڑا حیا کرتا ہے غیرت والے. سب کچھ ہے، نماز ہے، دین ہے، سب کچھ. غیرت نہیں ہے، تنہائی کی پاکی نہیں ہے. تو یہی تو دشمن چاہتا ہے، سہولتیں دے کر وہ یہی تو چاہتا ہے کہ بخاری ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. ایمانداری سے آپ مجھے بتائیں، یہ غصہ کرنے والی بات نہیں، ماشاءاللہ آپ سے ہمیں امیدیں وابستہ ہیں. صحیح بخاری کھول کے چند حدیثیں پڑھے، آپ کو کتنے مہینے ہو گئے، کتنے ہفتے ہو گئے؟ پردیس میں رہتے ہو، تمہارے کمرے میں بخاری کیوں نہیں؟ تم اہل الحدیث نہیں ہو، اہل سنہ نہیں ہو، تمہارے کمرے میں صحیح مسلم کیوں نہیں، مشکات کیوں نہیں؟ آج آپ نے مشکات کی کتنی حدیثیں پڑھی ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اس کے ذریعے نور ملتا ہے، اس کے ذریعے برکت ملتا ہے. یہ جعلیات والے کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی آپ کو کتابیں دیتے ہیں. کوئی ان کا ذاتی مفاد ہے؟ اللہ کی قسم نہیں. یہ دین ہے، یہ دین کی محبت ہے. تو حدیث کی کتابیں یہ آپ اپنے گھروں میں رکھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، کھولیں. اس سے غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے، حیا نصیب ہوتی ہے. تو احباب گرامی قدر چوتھی اور آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ اسلام کی غیرت چھیننا چاہتے ہیں، کبھی نہیں چھین سکتے. یہ لڑانا چاہتے ہیں، اللہ کی توفیق سے کبھی نہیں لڑا سکتے. تیسری بات، یہ بے غیرت اور بے حیا بنانا چاہتے ہیں، مل کے بولے انشاءاللہ بنا سکتے. میں سلام کرتا ہوں جی اس بھائی کو، اس باپ کو جس کی بہن پردہ کرتی ہے، جس کی بیٹی پردہ کرتی ہے. ورنہ ہمارے ملک میں حالات پتہ کیا بن چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے. غیر لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، ساری ساری رات ان کو ٹیلی فون کرتا ہے، واٹس ایپ پہ ان کے ساتھ رہتا ہے، پردے والی بیوی کو گندی گالیاں دیتا ہے، بیٹیوں کو گندی گالیاں دیتا ہے، بہن کو گندی گالیاں دیتا ہے، باہر عیاشیاں کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے. کہ ایسے لوگوں کو اللہ رحمتیں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، کہ ایسے لوگوں کو اللہ معاف کرتا ہے. جو کسی عیاشی میں اور دلدل میں، بدی کی دلدل میں اپنے آپ کو پھنسا کر کسی پہ ظلم کرے، کسی کے چہرے کی مسکراہٹ چھین، تو احباب گرامی قدر یہ بڑا خطرناک مار ہے. ڈیلی جب آپ فون کرتے ہیں گھروں میں، یہ پی ٹی وی دیگر سہولتیں یہ ختم کرو، یہ سہولتیں ختم کرو، بڑی گرپ مضبوط رکھو، روزانہ پوچھو، اچھے سکول کا انتخاب کرو. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بعض ایسے اسکولز بھی ہوں گے، انڈیا میں بھی ہوں گے، بنگلہ دیش پاکستان میں بھی ہوں گے، کہ جہاں استغفر اللہ معصوم بچیاں گھر سے پڑھنے جاتی ہیں، ان سے ڈانس کروایا جاتا ہے، معصوم بچیوں سے ڈانس کروایا جاتا ہے، موسیقی عام ہوتی ہے. اچھے اسکول کا انتخاب کریں، علماء سے وابستہ رہیں. تو باب گرامی قدر تیسری بات کے بعد چوتھی اور آخری اور سب سے اہم بات آپ ذرا توجہ سے سن لیں. دشمن یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کے مدارس کو ویران کر دے. وہ آپ کے مولوی کو بدنام کرنا چاہتا ہے، قاری کو بدنام کرنا چاہتا ہے، حافظ کو بدنام کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے مدارس آباد رہیں گے ہم مسلمانوں کا مقابلہ کیوں؟ جب ان کے بچے اور ان کی بچیاں بلوغ المرام پڑھیں گے، مشکات شریف پڑھیں گے، بخاری پڑھیں گے، غیرت کا جذبہ پیدا ہوگا نا، حیا پیدا ہوگی نا، تعلق باللہ بڑھے گا نا. تو جب ان کے دلوں میں جذبہ جہاد یا جذبہ ذکر یا جذبہ خیر یا جذبہ غیرت یا تقرب اللہ کی کوشش اور کاوش ان کے دلوں میں بڑھتی رہے گی تو ہم ان کا مقابلہ کر سکتے. اچھا جی، مدارس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اخیر درجے تک. اور دیکھیں کئی بولنے والے مسلمان ہیں، وہ بھی کافروں کی زبان بولتے ہیں اور مدارس کی مخالفت کرتے ہیں. کفر کی زبان ہے مدارس کی مخالفت. جو مساجد کی مخالفت کرتا ہے وہ کفر کی زبان بولتا ہے. علماء کو یہ بدنام کرنا چاہتے ہیں. یہ جتنے گندے لوگ ہیں نا، یہ اپنے ایجنٹ کے ذریعے، ہندو پتہ کیا کرتا ہے، جب ہندو کسی ہندو سے واردات کرواتا ہے نا، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، یا جب کوئی مرزئی یا عیسائی واردات کرواتا ہے تو اپنے مجرم کو پہلے داڑھی رکھواتے ہیں تاکہ اس کی لاش اگر پکڑی جائے پھر بھی داڑھی دے کے لوگوں کو نے کیا کہنا ہے مولوی، تو اگر ویسے پکڑا جائے پھر بھی داڑھی دے کے کیا کہنا ہے
तुम्हारे लोग कब तहकीक करते हैं? तो मेरे भाइयों, जो आपके जनाजों के इमाम है, आपकी खुशियों के इमाम है, आपके अकीदे के इमाम है, आपके दीन के इमाम है, अल्लाह की खातिर अपनी जुबानें उनके बारे में पाक रखें। उनके लिए कम से कम आप दुआ ही कर दें। अपने बच्चों का रुख मदारस की तरफ करें। आपका बच्चा MPA बन जाए, MNA बन जाए, मिल ऑनर बन जाए, शिरका का मालिक बन जाए, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ आपके उस बच्चे का वो मुकाबला नहीं कर सकता जो 5 वक्त मुसल्ले पे खड़े होकर मुसल्ले का इमाम बन जाए, 5 नमाजों का इमाम बन जाए। अगर आपकी कोई बेटी, आपकी बहन बुलुगुल मराम पढ़ती है, बुखारी पढ़ती है, हदीस पढ़ती है, मैं आपकी इज्जत को सलाम करता हूँ। ये इस दौर में करने वाला काम है। अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। ये मुल्हदाना फिक्र है कि हमने जी फलां कॉलेज में भेजना है, फलां स्कूल में हमने मौलवी नहीं बनाना। भाई मौलवी किसे कहते हो? चंद बदअमल लोगों की तरफ देखकर अब दीन से मुतनफर ना हो। उम्मे सुलैम वाला किरदार अदा करें। उम्मे सुलैम का किरदार पता क्या था? तवज्जो रही तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। उम्मे सुलैम फरमाती हैं, जब नबी अलैहिस्सलाम मदीने में तशरीफ़ लाए तो ये मुस्नद अहमद में भी मैंने पढ़ा और जवामे मसानीद में भी मैंने पढ़ा। उम्मे सुलैम कहते हैं, जब अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने पगड़ी दी, किसी ने इमामा दिया, किसी ने मिंबर दिया, किसी ने आप अलैहिस्सलाम को आसा दिया, किसी ने आपकी दावत की। उम्मे सुलैम फरमाती हैं, जी मेरा भी बड़ा चाहता था कि आपकी दावत करूँ, आपको खाने खिलाऊँ, लेकिन मैं हालात की मारी गरीब औरत थी, मेरे पास कुछ नहीं था, चक्की में आटा भी नहीं था, मश्क में पानी भी नहीं था, जज्बा बड़ा था। कहती हैं, एक दिन मैंने अपने 9 साला बेटे अनस को बाजू से पकड़ा तो रसूल रहमत अलैहिस्सलाम के पास ना लेकर जाने लगी कि ये बेटा ही तोहफे में पेश करती हूँ। कहती हैं, जब मैंने देखा तो वो उसके कंधे में भी कुछ नहीं था, इज़ार बाल भी नहीं बांधा था, ना कोई कमीज़ थी, ना शलवार थी। हदीस के लफ्ज़ हैं, कहती हैं फशक़क़्तु तो रिदाई, मैंने अपनी चादर को फाड़ा, एक हिस्सा कंधे पे रखा, एक का इज़ार बाल बांध के बाजू से पकड़ के अल्लाह के रसूल के पास ले गई और मैंने कहा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जी मेरा भी चाहता था आपसे मोहब्बत करती, खिदमत करती, खाने खिलाती, सत्तू देती, सब कुछ करती, लेकिन मेरी हालात ही नहीं है। सारी ज़िंदगी की कमाई ये मेरा अकेला अकेला बेटा है, अल्लाह के रसूल इसको कबूल कर ले, आज के बाद बेटा मेरा होगा, खिदमत गुजार आपका होगा। 9 साल हदीस रसूल पढ़ी है, शेख से पूछ ले, सबसे ज़्यादा गरीब थे, लेकिन हदीस रसूल की खिदमत की वजह से हज़रत अनस फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे माल भी सबसे ज़्यादा अता किया, औलाद भी सबसे ज़्यादा। मैंने एक तहज़ीब व तहज़ीब में पढ़ा है, इनके बाग में कुछ फूल ऐसे लगते थे जिनसे कस्तूरी की खुशबू आती थी। यार रोज़ाना हदीस पढ़ा करो, आप अहले हदीस हो, अहले सुन्ना हो, रोज़ाना हदीस पढ़ा करो। आप में से कितने भाई हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ का 100 नुस्खा खरीद कर तकसीम किया? जब आप यहाँ से जाते हो तो कोशिश किया रखो 100 रियाल को 200 रियाल साइड पे रख लो कि मैंने मोहल्ले में जितने आइज़ा व अक़रबा हैं उनको मैंने सहीह बुखारी देनी है, मैंने मिशकात शरीफ देनी है, मैंने बुलुगुल मराम देनी है। अच्छा, कई लोग पता क्या कहते हैं, बड़े सियाने समझदार होते हैं, कहते हैं शेख साहब किताबें तो हम दे दें लेकिन वो पढ़ते नहीं, भी आपने पढ़ाने का ठेका लिया है। मैं पूरी बसीरत से दलाइल की रोशनी में कहता हूँ, आप हदीस की किताबें गिफ्ट किया करें, आगे दिया करें, घर घर में पहुँचाया करें। कोई पढ़ेगा अल्लाह तब भी आपको अजर अता करेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो नहीं भी पढ़ता अल्लाह फिर भी अजर अता करेगा। वमा अलैना इल्ला नहीं, पहुँचाना काम है, डंडे के जोर पे पढ़ाना आपका काम नहीं है। तो इस वक्त भाई मदारस के खिलाफ, इसलिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ, तालिब इल्मों से बहुत प्यार किया करें। तालिब इल्मों की पगड़ी नहीं उछालते। जो बच्चे उम्मुल कुरान में पढ़ते हैं, जब इस्लामिया में पढ़ते हैं, या आपके जब कोई तालिब इल्म देखो आपका चेहरा खिल जाए, उसको करीब करो, सीने से लगाओ, उसको चाय पिलाओ, खजूर खिलाओ, खिदमत करो। अगर मुमकिन है तो 10 रियाल, 100 रियाल, 50 रियाल उसकी जेब में डाल दो, उसका हौसला बढ़ाओ, कहो बेटा असल करने वाला काम तुम कर। एक तालिब इल्म का आपने हौसला बढ़ा दिया, उसको करीब करके, खिला के, प्यार दे के, या कम से कम दुआ करके, जो रुतबा अल्लाह जन्नत में उस आदम को अता करेगा हौसला अफजाई की वजह से, वही शान अल्लाह आपको अता करेगा। ये भी आपके बच्चे हैं, हिफज के बच्चे अगर गलतियां करें ना तो पगड़ी नहीं उछालते। मैं डरता हूं कि अगर मेरी बदजुबानी की वजह से, आपकी सख्ती की वजह से किसी तालिब इल्म ने पढ़ना छोड़ दिया, कहीं कल क़यामत के रोज़ उसका हाथ ना हो और हमारा गिरेबान ना हो।
ان بچوں کی حوصلہ شکنی نہ کریں، ان سے محبت کریں، پیار کریں. یہ وقت ہے مدارس کو کندھا دیں، چمٹ جائیں مدارس کے ساتھ. کوئی مرزئی ایسا نہیں ہے جی جو اپنی جماعت کو فنڈنگ نہ کرتا ہو. کوئی عیسائی ایسا نہیں ہے جو اپنی جماعت کو فنڈنگ نہ کرتا ہو. تو میرے پیارے بھائیو، جب آپ اپنے علاقوں میں جاتے ہو تو جہاں آپ ماشاءاللہ مال لے کے جاتے ہیں، ریال لے کے جاتے ہیں، وہاں ایک دین کی فکر، مدارس کی محبت، وہاں کوشش کیا کرو. اگر آپ کو 50 ریال 100 ریال دینے سے اگر کوئی بچہ وہاں مدرسے میں یتیم غریب پڑھ لے تو کیا خیال ہے جی، بارے کا سودا نہیں ہے. سرپرستی کیا کرو. جامعہ سلفیہ ہمارا ادھر، کلیہ دارالقرآن ہے، جامعہ محمدیہ ہے، یا دیگر ہمارے مدارس ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، تو وہاں سروے کیا کرو. آپ کو پتہ ہے وہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں، بزرگوں کو کتاب نہیں لے سکتے، وہ کپڑے نہیں لے سکتے. اس کے مدیر کو کہو جی 2-3 بچے آپ میرے کھاتے میں، خاموشی سے یہ عمل کریں، ساری زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو حادثات سے محفوظ رکھے. جو رازداری سے کسی طالب علم کا خرچہ اٹھاتا ہے اللہ بڑی برکتیں دیتا ہے. مسلم کی حدیث نہیں آپ کو یاد؟ ایک صحابی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ جو میرا بھائی ہے ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، میں دیہڑی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس کو کہو نا کہ میرے ساتھ بھی کوئی کام کرے. آپ نے بولا زبان بند کر، ہو سکتا ہے تجھے جو کچھ ملتا ہو اس کی برکت کی وجہ سے ملتا ہے. آپ کی بھانجی، آپ کی بھتیجی، آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کے خاندان کا کوئی فرد مدرسے میں پڑھتا ہے اور آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں جتنی آپ میں طاقت ہے جی، دعا کے ذریعے، خرچے کے ذریعے، دعوت کے ذریعے. تو آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے خاندان کا ایک فرد مدرسے میں پڑھتا ہے اور اللہ اس کی وجہ سے آپ کو کتنی آفتوں سے بچاتا ہے، کتنی مصیبتوں سے بچاتا ہے اور کتنی برکتیں عطا کرتا ہے. تو احباب گرامی اگر یہ چند فکر انگیز باتیں تھیں جو میں بہت ضروری سمجھتا تھا. آپ رمضان کے روزے بھی رکھیں، قیام اللیل بھی کریں، اور آپ تلاوت قرآن پاک بھی کریں، لیکن بیس یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ اسلام کی غیرت کے معاملے میں کسی مسلط کا شکار نہ ہوا کریں. جو جنت کا مذاق اڑائے، جہنم کا مذاق اڑائے، رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑائے، آپ کے سامنے بیٹھ کے اڑائے، 2 ٹوک الفاظ میں رد کرا کرے، روکا کرے، ٹوکا کرے، مل کے بولے اللہ سے بڑھ کے ہمیں کوئی پیارا، رسول اللہ سے بڑھ کے ہمیں کوئی پیارا. لڑنا نہیں ہے، یہ کباڑ خانہ نہیں ہے، یہ شیطانی گودام نہیں ہے، یہاں جالا مالا نہیں رکھنا چاہیے. معاف کر دے. پہلے سنت کے حامل کتنے ہیں، اہل الحدیث اہل السنہ پہلے کتنے ہیں، کتنے تھوڑے ہیں امتداد میں. اگر آپ غصہ نہ کریں تو آپس کے اختلافات نے اور ان نئی ٹولیوں نے اللہ کی قسم ہمیں بری طرح کمزور کر دیا. اتفاق اتحاد کی فضا رکھیں، اختلاف کریں دلیل کے ساتھ، آداب کے ساتھ. اور تیسری بات یہ ہے، ہماری بچیوں اور بچوں کو یہ بغیرت بنانا چاہتے ہیں، بنا سکتے، وہ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ آنکھیں نہیں، یہ آنکھیں بند کرنے کا وقت نہیں ہے. جس کی 10 سالہ بچی جوان ہے نا گھر میں، سن لے کان کھول کے میری بات، جس کی 8 سالہ 10 سالہ بچی جوان ہے گھر میں، بیٹا جوان ہے گھر میں، اور وہ ادھر ہے اور پیچھے کو ان کی تربیت کرنے والا سر پہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کو اپنی قبر کی فکر کر لینی چاہیے. یہ کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، آپ مسئول ہیں ان کی تربیت کے. میں نے دیکھا ہے، غصہ نہ کرنا میری بات، انتہا درجے کی ذلت کئی لوگ یہاں اٹھاتے ہیں، بچوں کے پاس نہیں جاتے. کیا سمجھ رکھا ہم نے کہ بس رب یہی ہے، رزق یہی ہے، برکت یہی ہے. توکل اللہ کریں، بچوں کے لیے کچھ سوچیں، ورنہ یہ دشمن کیچ کر رہا ہے آپ کے بچوں کو. اور چوتھی بات یہ ہے، یہ مدارس کو ویران کرنا چاہتے ہیں، ذرا سارے محبت سے بول کے دل خوش کر دیں. انشاءاللہ یہ ہماری جوانی اور زندگی میں ہمارے مدارس کو ویران کر سکتے. یہ مولوی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، یہ مولوی کو ذلیل کر سکتے. مولوی کل بھی عزت والا تھا، مولا والا آج بھی عزت والا ہے. کیوں؟ خیرکم من تعلم القرآن. مدینے کا امام جسے کہے یہ سب سے بہتر ہے، وہ معاشرے کا گھٹیا انسان نہیں ہو سکتا، وہ بہتر انسان ہے. تو میری باتیں نا بڑی غیر مرتب سی تھیں، بڑا بٹھنگا پن تھا آج کی میری گفتگو میں، لیکن یہ بڑی ضروری باتیں تھیں. اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں جو 4 باتیں میں نے آپ کے پیش خدمت کی ہیں، اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں اسلام کی غیرت نصیب فرمائے، اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں شرم و حیا کا زیور نصیب فرمائے۔ اور یہاں ذرا نا کھل کے بولے نا، اللہ ہمارے مدارس کو آباد کر دے۔ یار تم یہ جب طواف کرتے ہو نا، یہ دعا کیا کرو، یا اللہ جتنے بچے جامعہ سلفیہ میں پڑھتے ہیں اللہ ان کو دین کا امام بنا۔ جس جامعہ کا آپ کو نام یاد ہے نا، چلو یار آپ مالی حصہ نہیں ڈال سکتے، پیسہ روپیہ نہیں دے سکتے، آپ حرم کے کعبۃ اللہ کے طواف میں مدارس کے حق میں اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکتے، طواف میں دعا کیا کرے۔ اپنے محلے کے مدرسے سے شروع ہو جائے، جس مدرسے کا آپ کو نام یاد آئے، جامعہ کا نام یاد آئے، وہ آپ کا جامعہ ہے، وہ آپ کا جامعہ ہے۔ ان کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ جو بچے یتیم ہیں، یا اللہ ان کو مزید لگن کے ساتھ شوق کے ساتھ پڑھنے کی سعادت دے، جن کے حافظے کمزور ہیں اللہ ان کے حافظے کبھی کر، اور دشمن کے مقابلے میں ان کو صحیح معنوں میں کھڑے ہو کر اسلام کی اللہ وکالت کرنے کی توفیق عطا کر۔ یہ کرنے والا سب سے بڑا کام ہے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب یہ یہودی تو ہمارے دشمن ہے اور شیطان بھی ہمارے دشمن ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو کتنے درگاہیں پاکستان میں بنے ہوئے، کتنے مولویوں کی وجہ سے کتنے مولوی مثال ادھر کتنا بے غیرتی ادھر ہوتا ہے، ادھر مسلمانوں کا قصور ہے نا، وہ تو ہمارے دشمن ہے۔ ہم اسلام میں صحیح رہیں گے تو وہ ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو کتنے فرقے مولوی میں جی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اسلام کی غیرت وہ ہمیں پیدا کرنی چاہیے، اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اب شرک کے اڈے بندہ کھولے تو اسلام کی غیرت تو نہیں ہے نا جی، اسلام ان چیزوں کو گوارا تو نہیں نہ کرتا، لیکن ان لوگوں کو ہم نے دلیل سے سمجھانا ہے، ہم نے جذباتی نہیں ہونا، ہم نے تلوار نہیں اٹھانی، ہم نے ایک دائرے میں رہ کے ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لے جائے اور ہم جا کر وہاں یہ کام کریں۔ شیخ ابو تراب حفظہ اللہ کے لیے دعا فرمائے، ہماری جماعت کے سرخیل اور سچی بات ہے، انتہائی ملنسار انسان تھے۔ چند ملاقاتیں ہیں ریاض ان کے ساتھ، دعا کریں جہاں بھی ہیں، اللہم انزل علیہ سکینۃ من السماء، اللہم انزل علیہ سکینۃ من السماء، اور اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ تو مسبب الاسباب ہے، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ تو قوی بھی ہے، اور یا اللہ تو قہار بھی ہے۔ اللہ اپنی طاقت کے ساتھ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اور یا اللہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو 5 وقت کا نمازی بنا، اللہ ہماری بچیوں کی عزت کی خیر فرما، بہنوں کی عزت کی خیر فرما۔ اور ایک دعا میں بہت زیادہ کرتا رہتا ہوں، یا اللہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا، تیرے محتاج ہیں اللہ میں اپنے فضل سے غنی فرما دے، بغیر حساب کے جنت دے دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي